بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلے تو آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں. آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج ہمارا سبق نمبر 2 باب دوم میں ایمانیات اور عبادات میں ہمارا سبق نمبر 2 ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت. اچھا، تو یہ سبق ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 16 یعنی 16. میں نے آپ کے لیے بورڈ سب ریڈی کیا ہوا ہے، آپ بورڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم کتاب سے پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں تھوڑا سا، اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کریں گے. تو اس کا خلاصہ آپ اپنی کتاب کو فی الحال نہ ٹچ کریں، اور ہم اس کا خلاصہ تھوڑا یہ ہے کہ اطاعت رسول کہتے کسے ہیں. اطاعت کا مطلب کسی کی بات کو ماننا، اچھی بات کو، اس کی پیروی کرنا، یعنی اس کے طریقے پر چلنا. اور یہاں پہ اطاعت کس کی ہے؟ یہاں پہ اطاعت کے ساتھ نام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اطاعت کرنا رسول کی. اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اطاعت کرنا اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم زندگی کا جو بھی معاملہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق وہ گزارے، ان کی اطاعت کریں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بچپن گزارا، جوانی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کے معاملات طے کیے، جو باہر کے کیے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کی جو زندگی جیسے گزاری، ان کے مطابق ہم زندگی گزارے. ان کی زندگی کو ہم جو ہے پڑھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، اور ان کی جو بتائی ہوئی ہے باتیں، ہمیں جو تعلیمات ہمیں دی ہے، ہم ان کے مطابق زندگی گزارے. نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سبق ہے. ہر ایک بات میں ہمارے لیے زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے. اگر کہ ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. ہمارا حقیقی مقصد زندگی کا کیا ہے وہ جانیں ہم، کہ ہمیں زندگی میں جو اللہ نے زندگی دی ہے کس لیے دی ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا کس لیے بھیجا. بیٹا، ہر ایک کا زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں آیا. ہمیں نہیں لگتا نا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہاں آنے کا. کسی کا مقصد ہوتا ہے وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، بڑے ہو کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. کوئی جو ہے کوئی اور پیشہ اختیار کرتا ہے، ٹیچر بن جاتا ہے تو وہ بچوں کو پڑھاتا ہے. آگے جو ہے اور بچے آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے. دوسرا، ہمارا اصل مقصد جو ہے زندگی کا وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. ہمیں اللہ نے دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور عبادت کے علاوہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں پہ رہ کر اپنا اخلاق اچھا کرو. اور اللہ نے یہ باتیں ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں بتائی نا. ہم تو اللہ کو نہیں دیکھتے اور نہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے براہ راست. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ آخری نبی تھے. پھر وہ آئیں دنیا میں، وہ بڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے ذریعے ساری باتیں بتاتے رہے کہ یہ جاؤ اپنے بندوں کو یہ پیغام دو، اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دو. دیکھیں، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے؟ اللہ نے تو نہیں بتایا. بیٹا، آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کو کس طریقے سے ہم پڑھیں. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس میں کتنی رکعتیں ہیں اور اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ طریقہ کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. قرآن مجید میں وضو کے بارے میں ہے، لیکن وضو کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا کہ وضو میں کیا کیا کرنا ہے. یہ کہا کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، لیکن یہ طریقہ کس نے بتایا؟ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اور نبی علیہ السلام خود سے نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، اور فرشتے کے ذریعے ان کو بتاتے، پیغام پہنچاتے، اور وہ بندوں کو پھر نبی علیہ السلام اپنے بندوں کو یہ بتاتے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کا طریقہ ہے.
ज़कात کا طریقہ، ज़काت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، زکوٰۃ کس مہینے میں دینی ہے، زکوٰۃ کتنی مقدار میں دینی ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ پھر حج کا طریقہ ہمیں حج کا تو پتہ ہے، لوگ سال میں ایک دفعہ حج کرتے ہیں، جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے حج میں کتنے ارکان ہیں، حج میں کیا طریقہ ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو بیٹا اس کو کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں۔ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ اللہ نے ہمیں بتایا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، تو کہتے ہیں کہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کو مانا اور پیغمبر کو نہیں مانا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ان سب کی فرشتوں کی پہچان زمین اور آخرت، زمین اور آسمان کے بارے میں، دوزخ اور جنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، باقی جو پیچھے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کے بارے میں سب ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام سے سب کچھ ہمیں بتایا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ باتیں کیسے پتہ چلتی؟ تو اسی لیے سب سے پہلے انبیاء نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو حکم دیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ نہ تو پیغمبر کا اس میں فائدہ ہے اور نہ ہی اللہ کا، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو اطاعت کا معنی کا پتہ چل گیا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حکم ماننا، پیروی کرنا، مطلب صرف پیغمبر کا نہیں بلکہ آپ دنیا میں بھی کسی کی بات مانتے ہیں تو اس کو بھی اطاعت کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اطاعت کی، میں نے اس کی پیروی کی، میں نے اس کے طریقے پر عمل کیا، یہ جیسے کرتا ہے ویسے۔ کسی اچھی بات کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا، یعنی اچھی بات کو لینا کسی سے اور اس کے طریقے پر چلنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اس کا خلاصہ سمجھ آ گیا کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے پیغمبر کی، نبی علیہ السلام کی، اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو اس کا خلاصہ، اس کی وضاحت کروا دی ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 16 نکالیں، اور سبق نمبر 2 ایمانیات اور عبادات باب دوم میں سے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ آپ اپنی فنگر رکھیں اس پر، پہلی لائن ہے آپ کا، پہلا ہی صفحہ ہے آپ کا، چلے میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے یا پیروی کرنے کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جانتا ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ اس کا مالک حقیقی کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی کی تمام نعمتیں اس کو کس نے اور کیوں عطا کی، اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے، اور زندگی میں حقیقی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں، دور کسے کہتے ہیں؟ زمانے میں نبی اور رسول بھیجے۔ زندگی کے اعلیٰ مقصد کی مکمل وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت دینے والا اور رحمت والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت دینے والا اور رحمت والا بنا کر بھیجا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں احکام واضح کیے۔ احکام کسے کہتے ہیں؟ حکم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات تفصیل سے سمجھائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ترجمہ، اور وہ خواہش نفس سے، خواہش نفس کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اپنی خواہش کے مطابق سے منہ سے بات نہیں نکالتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ سورۃ النجم میں یہ آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی در حقیقت کہتے ہیں اصل میں، یعنی حقیقت میں، سچ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگلے پیج پہ آپ کا ہے ایک لائن ہے، قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔